الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایئر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے خلافت و حکمرانی صدیق اکبر۔ اس میں رہتے ہوئے آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت کیا تھا، طرز حکومت کیسا تھا۔ کامیاب حکمران کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی شناخت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو انداز حکمرانی ہے، اس کی جو گفتار ہے، اس کے جو اطوار ہیں، اس کا جو نظام حکومت ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ اسلامی حکومت کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہوتی ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے آپ قرآن مقدس سے رجوع فرماتے، قرآن مجید میں دیکھتے، پھر اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے، حضور کی سنت طیبہ میں دیکھتے، حضور کی حیات طیبہ میں دیکھتے، کیونکہ آپ کے شب و روز، سفر و حضر حضور کی غلامی میں گزرے، حضور کے ساتھ گزرے۔ اگر وہاں بھی نہ ملتا تو پھر اصحاب رسول کو جمع فرماتے، ان سے مشاورت فرماتے، اور اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حدیث مبارکہ یاد ہوتی تو وہ آپ کو سنا دیتے، آپ اس پر خوش ہوتے اور اہل رائے کو بلاتے۔ اب یہ نظام حکومت چلانے کے لیے آپ کے جو چند اصول وضع فرمائے، جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ اس میں سب سے پہلا تھا صحابہ کرام سے مشاورت۔ قرآن و حدیث کے بعد جب آپ کو کسی امر پر ضرورت پیش آتی تو مشاورت فرماتے، اور اللہ کے پیارے حبیب کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ مشاورت کیا کرو، مشاورت بہت اچھا عمل ہے۔ آپ بھی اسی کو اختیار کرتے ہوئے مشاورت فرماتے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اس میں آپ اہل الرائے، اہل فقہ کی ضرورت ہوتی تو آپ اس مقصد کے لیے انصار و مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو بلا لیتے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے اور ان سے مشورہ فرماتے۔ اور ناظرین کرام یہ بھی خیال رہے کہ اس تمام مشاورت میں آپ کے مشیر اعلیٰ مولا علی شیر خدا ہوا کرتے تھے۔ جو پست ذہن ہو یہ اس کی بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کتنا عظیم تھا صدیق، مولا علی شیر خدا سے مشاورت فرماتے۔ دوسری سب سے بڑی بات کیا تھی؟ آپ کا جو دوسرا طریق تھا وہ کیا تھا؟ حکام کو مقرر فرمانا، مختلف علاقے، مختلف حکام کو عطا فرما دینے، ان کی سپرداری میں کر دینے، اور آپ کے دور مبارک میں 17 کے قریب حکام مقرر فرمائے گئے، مدینہ طیبہ کے، عراق میں، اور مختلف علاقے اس طرح سے ترتیب دیے گئے۔ تیسری بات کیا ہے؟ اقربا پروری سے اجتناب۔ جب آپ کسی کو عہدہ دیتے تو اس میں آپ یہ نہ دیکھتے میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، قرابت داری کو ملوث خاطر نہ لاتے، یا کوئی فیصلہ فرماتے پھر بھی اقربا پروری سے اجتناب فرماتے۔ اور یہی ایک اسلامی ریاست کا اصول ہے، اسی پر ہی اسلامی ریاست کا نظام قائم ہوا، اور اسی پر ہی اسلامی ریاست کی بقا و سالمیت ہے۔ یعنی آپ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ
کہ ان میرڈ لوگوں کو میرٹ پہ لایا جائے، قرابت داری ہونے کی وجہ سے، رشتہ داری ہونے کی وجہ سے، عزیز داری ہونے کی وجہ سے ان میرٹ ہے کوئی تو اس کو میرٹ پہ نہیں لانا۔ آپ فرماتے تھے جو میرٹ پہ آئے گا وہی میرٹ پہ ہوگا۔ یعنی آپ اس چیز کے اسلام خلاف ہے اور آپ اس چیز کی مخالفت کرتے تھے کہ جیسے ایک عام محاورہ ہوتا ہے، افسر کا بیٹا افسر، وزیر کا بیٹا وزیر، مشیر کا بیٹا وشیر، آپ اس چیز سے اجتناب فرماتے۔ یہ آپ کا منشور تھا، یہ آپ کی خلافت عظمیٰ کا ایک دستور تھا۔ آگے منصب کا احترام، جب آپ کسی کو منصب عطا فرماتے تو اس منصب کا احترام فرماتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے جرنیل بنا کر بھیجا قافلے کا تو ان کے منصب کا احترام فرماتے ہو، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، آپ کا حکم آخر ہے، لیکن احترام فرماتے ہوئے آپ کی خواہش تھی کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہیں اور میرے مشیر کی حیثیت سے کام کریں، لیکن آپ خود فرما سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اور اجازت دیں تو عمر فاروق کو مدینہ طیبہ میں رکھ لوں۔ پھر جب وہ جا رہا ہے لشکر تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ بٹھا دیا، وہ جرنیل کی حیثیت سے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدل جا رہے، حضرت اسامہ نیچے اترنے لگے۔ پہلے فرمایا کہ امیر المومنین کی سواری لے کر آؤ، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں سواری پہ بیٹھوں گا۔ پھر وہ اترنے لگے، آپ نے منع فرما دیا، اور آپ مدینہ طیبہ کی باہر کی حدود تک ان کے ساتھ پیدل چل کے گئے۔ یہ تھا منصب کا احترام، منصب کا خیال، جن کو حکام مقرر فرمایا جاتا۔ آگے کیا تھا؟ گورنروں کے فرائض۔ آپ ایک طرف تو حکام کو منصب کا پورا خیال رکھتے، دوسری طرف ان کے ذمے جو فرائض ہیں ان کی نگرانی بھی فرماتے، ان کو فرائض دیے جاتے کہ بھئی ایسے بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا، تمہارے یہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرو۔ تو گورنروں کو آپ نے فرائض دیے۔ ان میں سب سے پہلا کیا تھا کہ گورنر جو ہوگا مسجد کی جماعت کی امامت اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمائے گا۔ سب سے بڑا اسلامی ریاست کا دستور دیکھیے، جو گورنر ہوگا وہ مصلی امامت پہ ہوگا اور جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ فوج کی نگرانی کرے گا اور اس کی تنخواہ کی بندوبست کرے گا اور ان کی سیلری ان تک پہنچائے گا، محصولات کو جمع کرے گا، ٹیکس وصول کرے گا جو جائز ہے، جو ایک حد مقرر ہے، درآمدات و برآمدات کی نگرانی کرے گا، امپورٹ ایکسپورٹ، کسی بھی ملک کسی بھی ریاست کی معیشت کے لیے سب سے بڑا کام ہے یہ۔ گورنر اس کے فرائض بھی سر انجام دے گا، امن و امان کا خیال بھی رکھے گا، لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کو برقرار رکھے گا اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے گا، حدود اللہ قائم کر کے اللہ کی حدوں کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق مجرموں کو سزا دی جائے گی، مظلوموں کو حق دلایا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ فتنہ بپا کرنے والے لوگوں کے خلاف جنگ کرنا یہ گورنر کے فرائض میں تھا، یعنی فتنہ پھیلانے کی، شر پھیلانے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی، نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ اسلامی ریاست کے دستور میں ہے کہ فتنہ پھیلانے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا جو فتنہ بپا کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ کرے گا، مال غنیمت کو مسلمان فوجوں میں تقسیم کرے، ایکول ڈیوائڈ، اور اس کا خمس سے مراد ہے 5واں حصہ، وہ مرکز کو دے گا، وہ وفاق کو دے گا۔ گورنر اس کا 5واں حصہ مال غنیمت کا فوج میں تقسیم کرے گا اور پھر 5واں حصہ جو ہے وہ وفاق کو دے گا، یعنی وفاق مرکز کے ساتھ جتنے گورنر ہیں وہ جڑے ہوئے ہوں گے۔
حجاج کی حفاظت کرنا، ان کو سہولیات فراہم کرنا، ان کے معاملات کو حل کرنا، یہ بھی گورنر کے فرائض میں ہے۔ ضعیف العمر سپاہیوں کو پینشن کا بندوبست کرنا۔ دیکھیے، پینشن آج کا اصول نہیں ہے، اسلامی ریاست کا دستور ہے۔ پہلا امیر المومنین، پہلا خلیفہ وقت، جانشین مصطفیٰ، خلیفۃ المسلمین کیا فرماتے ہیں کہ ضعیف العمر سپاہیوں کو پینشن دی جائے گی، ان کی پینشن کا بندوبست کیا جائے گا، اور پھر ان کی فیملی کے معاشی مدد کی جائے گی۔ کسانوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کی زراعت کو ترقی دی جائے گی، یعنی کسی ملک کی معیشت کا سب سے بڑا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہوتا ہے، تو زراعت کو ترقی دی جائے گی، کسانوں کا خیال رکھا جائے گا۔ عہدہ قضاء کا آغاز فرمایا آپ نے، قاضی مقرر فرما دیے۔ حالانکہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے یہ شروع تھا، قاضی مقرر کیے جاتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کو بھی قاضی مقرر کیا گیا، تو قاضی مقرر کر دیا، عہدہ رکھ دیا، وہ فیصلے کریں گے لوگوں کے۔ دارالافتاء کا اجرا کیا گیا، جو شخص سنت مطہرہ کے مطابق فتویٰ دے اسے مفتی کہتے ہیں، اور مفتی کے لیے ضروری ہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور مسائل کو سمجھنے والا ہو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالافتاء قائم کیا، مفتیوں کو اجازت دی کہ وہ فتویٰ دیں، لوگ ان کے پاس مسائل لے کر آئیں اور ان کے مسائل کا وہ حل بتائیں۔ ایک پورا شعبہ بنا دیا گیا، ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ ان کا کام کیا تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے، اپنے مسائل لے کر، سوالات لے کر آتے، وہ ان کے مسائل قرآن و سنت کے روشنی میں حل فرما دیتے۔ اب دارالافتاء کے اندر جن حضرات کے نام شامل ہیں، ان میں بھی سب سے زیادہ جو پرائرٹی دی گئی، عزت دی گئی، وہ مولا علی شیر خدا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی شیر خدا ان کے صدر ہیں۔ فتویٰ دینے تمام مفتیوں کے جو فتویٰ دیا جاتا ہے مولا علی شیر خدا کی نگرانی میں ہے۔ پھر بیت المال کا نظام آپ نے قائم کیا، فوجی نظام، پھر عسکری ترغیب، ان میں ایسے اشخاص موجود تھے جو فوجیوں کی تربیت کرتے، جنگی مشقیں کرواتے، پھر ان کے لیے اسلامی لشکر میں عورتوں کی خدمات، لشکر کا معائنہ، کمانڈر ان چیف، فوجی بھرتی میں احتیاط، جنگی سامان کا ذریعہ، فوجی مراکز کا معائنہ، عسکری ہدایات، مفتوحین سے حسن سلوک، اور قومی مجرم کی سزا۔ یہ تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت، یہ تھا آپ کا ماٹو کہ اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور اسی پر ہی حکومت چلائی جائے گی، اسی پر ہی اقتدار ہوگا، اور صاحب اقتدار مخلوق کا خادم بن کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ایک امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔